مسلمان پر اللہ کی طرف سے جو حال آتا ہے اس کے لیے سراسر رحمت ہے. جو ہمارے چلے گئے ہم مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ یہ سب جنت میں گئے، سب شہید. جو مال مویشی ضائع ہوئے اس پر ان کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے. اب جو باقی لوگ ہیں ان کی ذمہ ہے ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کو پہنچنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، خیموں کا انتظام. اگر سارے پاکستان کے مالدار نہیں، ایک شہر کے مالدار اکٹھے ہو جائیں تو سارے گاؤں دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں. میں اس میں مالدار لوگوں سے اپیل کروں گا، سخی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جو ہمارے بھائی بہن مائیں باپ معصوم بچے بے گھر ہو گئے. چند دن پہلے میں وہ دیکھ رہا تھا خبروں میں، تو ایک چینل پر ایک بچے کی تصویر تھی. میں کئی دن اس کو دیکھ کے میرا دل کٹتا رہا، میرے آنسو بہتے رہے. اس کا گھر بہ گیا تھا، وہ اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، یوں کر کے. میں بھول نہیں سکتا، وہ میرا دل کٹ گیا کہ ہم تو چھتوں کے نیچے ہیں جن کی چھتیں اڑ گئیں. ہاں اللہ ان کا کفیل ہے، لیکن میں سارے مالدار بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ کوئی پراپر انتظام کریں. بہت سی جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں چندہ لے رہے ہیں، اللہ کرے گا وہ پہنچے گا، لیکن اپنے ملک کی بددیانتی کی وجہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے. کوئی اس طرح نظام بنایا جائے کہ ان کے گھر بنائے جائیں، ان تک راشن پہنچایا جائے. اللہ کا فضل ہے پاکستان میں امداد اور اللہ کے نام پر دینے میں پاکستان بہت آگے ہے، کئی ملکوں سے بہت آگے ہے. تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کی دلجوئی کریں، اور جو صاحب مال لوگ ہیں مالدار ہیں وہ ان کے لیے ایک گھر بنائیں، 2 بنائیں، 3 بنائیں. سب مل کر انشاءاللہ ہم پوری غریب لوگوں کو کون سے محل ماڑیاں چاہیے، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے کچے میں وہ زندگی گزار دیتے ہیں. بڑے صبر شکر والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اس طرح جاؤں گا کہ میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا اور میری اونٹنی کی رسی بلال حبشی کے ہاتھ میں گج میرے ساتھ داخل ہوگا. اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان بہن بھائیوں کی مدد کو پہنچا جائے، کے لیے راشن کا، کپڑوں کا، مکانوں کا انتظام کیا جائے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ یہاں کسی کو چھت دیں گے، اللہ آپ کو آخرت میں چھت عطا فرمائے گا. کسی کو کپڑا دیں گے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی رہے گا آپ کے لیے نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ ان کو یہاں کھانا مہیا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے گا. آپ ان کی یہاں پردہ پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جنت کے خوبصورت لباس پہنائے گا. تو اس وقت ہمارے لیے ایک موقع اللہ نے مہیا کیا ہے کہ ہم اللہ کی مدد اور رحمت کو زیادہ زیادہ سمیٹ لیں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین انسان بن جاؤں. تو آپ فرما سکتے تھے اتنے نفل پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنی تسبیح پڑھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، میں قربان جاؤں. واہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم پر احسان کر گئے. آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان تو بن جائے گا. اريد ان اكون خیر الناس، آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس. تو میں اس مشکل کی گھڑی میں اپنے سارے ان بہن بھائیوں بڑے چھوٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو دوبارہ گھر عطا فرمائے، روزگار عطا فرمائے، ان کی کھیتیاں دوبارہ سرسبز فرمائے. اور مالدار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مدد کے لیے کوئی کوشش کر کے جنت میں اپنے گھر بنائے جائیں. اور اللہ کی رضا کو اس وقت لینے کا بہت بڑا موقع ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. www.darsequran.com